الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہاں پر فتح اور نصرت سے مراد فتح مکہ ہے۔ دراصل فتح مکہ سے پہلے بہت سے عرب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، قریش کے ڈر سے، ان کے رعب سے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، اس کے فوراً بعد سارے کے سارے عرب جو ہے وہ دین اسلام میں آتے چلے گئے، اور جوک در جوک اپنے بہت سارے قافلوں کے قافلے آنے لگے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہونے لگے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے اس رب سے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہونے لگے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے تھے کہ ماشاءاللہ اس طرح لوگ آ رہے ہیں۔ وہ سب دیکھ رہے تھے وہاں پر کہ فوج در فوج جو لوگ آ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ہے وہ اس سورت کو سن کر رونے لگے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس سورت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو چکا، اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما لیں گے۔ وہ اس سوچ پر ہی رونے لگے۔ اللہ اکبر! محبت کرنے والا اسی طرح سوچتا ہے، وہ اپنے محبوب کے دور ہونے، پردہ کرنے پر بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ شدید محبت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب صحابہ کرام کو بھی بتایا انہوں نے کہ بھئی اس طرح معاملہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد واقعتاً فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ چند عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے پر جا کر ان کو سلام کرنے کا جو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، وہ جو شرف حاصل ہوتا ہے، اس شرف کی کوئی جو ہے وہ سمجھ لیجیے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اور یوں ہی سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔